گردش زمانہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ میں اپنے چھوٹے سے پرسکون شہر میں ملازمت کرتا تھا۔ 6 سال سے کمپنی کے پر اعتماد کارکنوں میں شامل تھا۔ یونین بنی، ہڑتال ہوئی اور مالکان نے کمپنی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ہڑتالیوں کے مطالبات ماننے کی بجائے کاروبار بند کر دینا بہتر سمجھتے تھے، اور انہوں نے یہی کیا۔ بعد میں مقدمہ چلا اور نہ جانے کیا کیا ہوا، لیکن میرے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں گھر میں بیٹھ کر انتظار کروں۔ میرا چھوٹا سا شہر طویل عرصہ تک اس سلسلے میں میری کوئی مدد نہ کر سکا، تو مجبوراً مجھے نقل مکانی کرنی پڑی اور میں یہاں آ گیا۔ چند ہی روز کی کوشش کے بعد ملازمت تو مل گئی، لیکن سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہ مل سکا۔ ہوٹل میں قیام تھا، مکان کی تلاش شروع کر دی۔ کرائے کے مکانات کے اشتہارات تو نظر آتے تھے، لیکن کرائے میری تنخواہ سے 3 گنا ہوتے تھے۔ میں کسی چھوٹے سے مکان کی تلاش میں تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے میرے لیے اس عظیم الشان شہر میں ہوٹل کے علاوہ کوئی جگہ نہ ہو۔ 1000 روپے تنخواہ ملتی تھی، 300 روپے ہوٹل کا کرایہ جو ماہانہ قیام کی بنیاد پر رائج سے ملا تھا، معمولی پیمانے پر 200-250 روپے کھانے کا خرچہ، سگریٹ اور آمد و رفت کا کرایہ وغیرہ۔ اتنے پیسے خرچ ہو جاتے تھے کہ والدین کے لیے کچھ نہ بچتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ 150 تو بھیج سکوں، لیکن مکان یہاں قبر کے لیے تو جگہ مل سکتی تھی، لیکن زندہ رہ کر رہائش کے لیے جگہ حاصل کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ اس دوران میں نے کیا کیا کوششیں نہ کیں یہ تو میں ہی جانتا تھا، لیکن مجھے اپنی تمام کوششوں کا جواب ناکامی کی صورت میں ملا تھا۔ اکبر میرا اس شہر میں سب سے زیادہ بے تکلف دوست تھا، مجھ سے ہمدردی بھی رکھتا تھا اور میرے اچھے برے میں کام بھی آتا تھا، لیکن مکان کا بندوبست اس غریب کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ وہ خود بھی کسی دوسرے شہر سے ملازمت کرنے آیا تھا، اور بقول اس کے اس نے کبھی بھی کسی مکان یا کھولی کے حصول کے لیے کئی ماہ ٹھوکریں کھائیں، لیکن مکان نہ مل سکا۔ تب اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے کسی جاننے والے سے رشتے کے بارے میں بات کی۔ ضرورت رشتہ کے اس مسئلے میں رہائش کے مسئلے کا حل تلاش کر لیا گیا تھا۔ یعنی اکبر نے لڑکی والوں کے سامنے شادی کی شرط یہ رکھی تھی کہ کیسی بھی ہو قبول ہے، لیکن رہائش کا بندوبست رکھتی ہو، اور بالآخر اس کی کوششیں بار آور ہو گئیں۔ اسے رہنے کو ایک کمرہ مل گیا تھا، اور اس کمرے کے ساتھ ایک عدد بیوی بھی برداشت کرنی پڑی تھی۔ بہرحال سودا برا نہیں تھا۔ اکبر ٹھاٹھ سے رہ رہا تھا۔ معاشی مسئلہ تو حل ہو ہی چکا تھا، معاشرتی مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا۔ ٹھاٹھ سے گھر داماد بنا ہوا تھا۔ اپنی کامیاب زندگی کو دیکھتے ہوئے اس نے یہی مشورہ دیا، لیکن میں نے اس کے مشورے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا، نہیں اکبر بھائی، میں تمہاری طرح بے فکرہ نہیں ہوں۔ میرے اپنے کچھ مسائل ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں۔ مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، اپنی بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں، بھائیوں کو اعلیٰ مستقبل دینا ہے۔ میرے والدین میری شادی کی حسرت اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور میں ان کی حسرت کو ایک رہائش گاہ پر قربان نہیں کر سکتا۔ تم اگر کچھ کر سکتے ہو تو صرف اتنا کر دو کہ اپنی کوششیں جاری رکھو، تاکہ مجھے کہیں بھی مکان یا کھولی مل جائے۔ میں خود بھی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں، میں نے اکبر سے کہا تھا، اور اس نے کوشش جاری رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ خیر یہ ساری باتیں تو مذاق کی تھیں، در حقیقت اکبر بھی میرے لیے سخت کوششیں کر رہا تھا، لیکن ناکامیاں ہم دونوں کا مقدر بن چکی تھیں۔ آج بھی اس نے مجھے دفتر جانے سے پہلے بتایا تھا کہ اسے ایک خالی مکان کی اطلاع ملی ہے، اور وہ دوپہر کو اس مکان کو دیکھنے جائے گا اور شام کو مجھے اس کے بارے میں اطلاع دے گا۔ میں نے اسے تلقین کی تھی کہ وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرے، مکان حاصل کرنے میں صرف کرے۔ اکبر نے کہا تھا کہ وہ بھرپور کوشش کرے گا اور شام کو اسی ہوٹل میں مجھ سے ملے گا، اور اس وقت میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اکبر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس وقت تقریباً 7:30 بجے تھے جب مجھے اکبر دکھائی دیا۔ میں اس کا چہرہ پڑھنے لگا، لیکن اس کے چہرے سے مجھے کوئی خاص بات کا اندازہ نہ ہو سکا۔ اکبر میرے نزدیک پہنچ گیا، اور میں نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر کہا، اکبر بھائی، آج تو خوشی کی خبر ہونی چاہیے۔ اور اکبر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی اس مایوس مسکراہٹ نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اکبر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، اور میں ایک گہری سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے پوچھا، کیا غلط اطلاع ملی تھی؟ کیا بتاؤں یار، اطلاع تو درست تھی، لیکن دیر سے ملی۔ جب میں دوپہر کو مکان دیکھنے کے لیے پہنچا تو مالک مکان نے کہا، بھائی تم دیر سے آئے ہو، ہم نے آج صبح ہی مکان کرائے پر دے دیا، شام تک کرایہ دار آ جائیں گے۔ اکبر نے ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا، اور میں نے اکبر سے زیادہ ٹھنڈی سانس بھرنے کی کوشش کی، اور پھر پاؤں سکیڑ کر کرسی کی سطح پر رکھتے ہوئے کہا،
چائے منگواؤ یار۔ اور اکبر نے چائے والے کو اشارہ کیا اور اس کے آ جانے پر چائے کے لیے کہا۔ گرم گرم چائے ہمارے معدے جلاتی رہی اور ہم دونوں سوچ میں ڈوبے رہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے۔ بالآخر چائے کی پیالی ختم کر کے میں نے کہا، مکان کا ملنا بہت مشکل ہے یار، صرف ایک ہی ترکیب ہے۔ اکبر نے کہا، وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ شادی کر لو۔ پھر تم نے فضول باتیں کی اکبر، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں میں۔ اور اسی وقت مجھے اپنی پشت سے آواز سنائی دی۔ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں جناب، آواز نے کہا اور ہم دونوں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ دراصل اس کی آواز ہی متوجہ کرنے کے لیے کافی تھی اور اسے دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کا حلیہ بے حد عجیب و غریب تھا، آواز انتہا سے زیادہ کرخت اور باریک تھی۔ خون کی طرح سرخ چہرے والا ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا، لمبوترا چہرہ، پھٹی پھٹی آنکھیں جن کی سرخ دائروں سے باہر ڈھلک رہی تھی، ٹیڑھی ناک، چوڑی بدنما ٹھوڑی جس پر شیو خودرو بدنما گھاس کی طرح اگی ہوئی تھی، میلے غلیظ دانت ہونٹوں سے باہر جھلک رہے تھے۔ غرض کے کراہت کا جس قدر تصور ذہن میں آ سکتا ہے وہ شخص کے چہرے پر سوار تھا، اور اوپر سے اس کی آواز۔ ہم دونوں حیرت اور تعجب سے اسے دیکھنے لگے۔ میں آپ ہی سے مخاطب ہوں، اس نے بدستور اپنی پھٹی ہوئی کرخت آواز میں کہا۔ واللہ نایاب چیز ہے، اکبر نے آہستہ سے کہا اور زور سے بولا۔ اسی میز پر تشریف لے آئیے جناب۔ اور وہ کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا انداز ہمارے لیے بے حد حیران کن تھا۔ اس نے ہمارے سامنے والی کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گیا۔ ہوں، آپ کس سلسلے میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں؟ اکبر نے پوچھا۔ اپنی تمام کراہیت آمیز شخصیت کے باوجود وہ شخص حیرت انگیز صحت کا مالک تھا اور میں اس شخص کی صحت پر رشک کر رہا تھا۔ آپ لوگوں کی گفتگو میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی، شاید آپ میں سے کوئی مکان کے لیے پریشان ہے، اس نے بدستور کرخت لہجے میں کہا۔ جی ہاں میں بے حد پریشان ہوں، مجھے کرائے کا مکان چاہیے۔ اکبر کے لہجے میں پریشانی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ شہر میں تو مکانوں کی بڑی قلت ہے اور ان کا ملنا ناممکن ہے، لیکن مضافات میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ میں نے ہر جگہ کوشش کر لی ہے لیکن ناکام رہا ہوں۔ اگر آپ میری یہ مشکل حل کر دیں تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، میں نے لجاجت سے کہا۔ اس وقت مجھے اس کی کری شخصیت بالکل بری نہیں لگ رہی تھی۔ میں تو ہر حال میں مکان حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مکان تو ہے آپ کے لیے، مگر دور بہت ہے۔ کہ آپ شہر میں کام کرتے ہیں؟ ہاں، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مکان خواہ کتنی ہی دور ہو میں ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ تب ٹھیک ہے، آپ کل 10 بجے مجھے اسی ہوٹل میں مل جائیں، میں آپ کو لے جاؤں گا، اس نے کہا، اور میں نے جلدی سے اس کے لیے چائے کا آرڈر دے دیا۔ کیا آج ہی یہ کام نہیں ہو سکے گا محترم؟ میں نے پوچھا۔ آج تو مشکل ہے، دراصل اس سلسلے میں مجھے پہلے بات کرنا پڑے گی۔ وہ لیکن کس سے؟ میں ایک لمحہ کے لیے چپ سا ہو گیا تھا۔ دراصل ناامید غلبہ اس قدر طاری تھا مجھ پر کہ مکان حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف محسوس ہو رہا تھا۔ بیگم صاحبہ سے پوچھنا ضروری ہے، میں آج ان سے بات کر لوں گا، کل تک کے لیے رک جائیے۔ کیا حرج ہے؟ اس نے جواب دیا۔ نہیں حرج تو کوئی نہیں ہے، جہاں اتنا عرصہ بغیر مکان کے ہوٹل میں گزرا ہے وہاں ایک دن اور صحیح۔ ویسے نام پوچھ سکتا ہوں محترم؟ میں آپ کا خادم کو داور کہتے ہیں، اس نے بے سری آواز میں جواب دیا، اور اکبر نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ بہت بہت شکریہ داور بھائی، کل 10 بجے میں آپ کو یہیں ملوں گا، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ میرا یہ کام کرا دیں۔ اطمینان رکھے، وہ چائے پیتا ہوا بولا، اور پھر چائے ختم کرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، مجھے اجازت دیں، کل صبح 10 بجے میں آپ کو یہیں ملوں گا۔ ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ ہم دونوں اسے جاتے دیکھتے رہے۔ اس کے باہر نکلتے ہی اکبر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا اکبر؟ یار تم بھی بہت بھولے ہو مسعود۔ ارے وہ آرٹسٹ تھا، آرٹسٹ ایسے لوگ تمہیں ہر ہوٹل میں مل جائیں گے، بس تمہاری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ اسی موضوع پر تم سے بات کریں گے اور تمہاری جیب سے کھا پی کر چلتے بنیں گے۔ مگر وہ آدمی شریف صرف چائے پر اکتفا کر کے چلا گیا ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ وہ کھانا بھی تمہارے ساتھ کھائے گا، اکبر نے ہنستے ہوئے کہا۔ دل مت توڑو بھائی اکبر، خدا کرے وہ اس قسم کا نہ ہو، میں نے کس قدر افسردگی سے کہا۔ بہرحال امید پر دنیا قائم ہے۔ ویسے کیا ارادہ ہے، کل اس کا انتظار کرو گے؟ ہاں یار، کل چاہے میں آفس نہ جاؤں اس کا انتظار ضرور کروں گا، ہو سکتا ہے وہ غلط نہ ہو، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تو کل صبح میں بھی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، اور وہ اگر مکان دکھانے کے لیے لے گا تو میں بھی چلوں گا۔ نہیں اکبر، تم آج دوپہر بھی میری وجہ سے چھٹی کر چکے ہو،
اس طرح روز روز چھٹی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کل میں ہی اس کے ساتھ چلا جاؤں گا، اور اگر مکان مل گیا تو پھر شام میں تمہیں وہاں لے چلوں گا، میں نے کہا، اور اکبر نے گردن ہلا دی۔ جیسے تمہاری مرضی مسعود بھائی، اکبر نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی اٹھ گیا۔ اب میں چلتا ہوں مسعود بھائی، انشاءاللہ کل شام کو تم سے ملنے آؤں گا۔ اللہ کرے یہ مکان تمہیں مل جائے، حالانکہ امید کچھ کم ہی ہے۔ اکبر چلا گیا اور میں سوچوں میں گم ہو گیا۔ اس شخص کی شخصیت واقعی عجیب و غریب تھی، لیکن بہرحال مجھے اس سے زیادہ دلچسپی کس بات سے ہو سکتی تھی؟ وہ میرے لیے مکان کا وعدہ کر کے گیا تھا۔ دوسرے دن حسب وعدہ 10 بجے میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے مشروب منگایا اور بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ہوٹل کے دروازے سے داخل ہوا اور میں خوشی سے اچھل پڑا۔ جو شخص وعدے کا پابند ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں نے نہایت گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ باہر بے حد گرمی ہے، اس نے کہا، اور میں نے جلدی سے اس کے لیے مشروب منگا لیا۔ میری بے چینی عروج پر تھی، لیکن اخلاقاً خاموش تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خود ہی بات شروع کرے۔ چند منٹ تک وہ گہری گہری سانسیں لیتا رہا، پھر اس نے مشروب کا ایک گھونٹ لے کر کہا، میں نے بیگم صاحبہ سے بات کر لی ہے۔ اوہ، میں اچھل پڑا، کیا جواب دیا انہوں نے؟ بیگم صاحبہ بے حد نیک فطرت خاتون ہیں، بہت ہی زیادہ ہمدرد اور دوسروں کے کام آنے والی ہیں۔ میں نے آپ کی پریشانی کا تذکرہ کیا تو وہ تیار ہو گئیں کہ آپ کو اپنے مکان کا ایک حصہ کرائے پر دے دیں۔ دراصل ان کا مکان بھی بہت بڑا ہے۔ یہ مکان بیگم صاحبہ کو ورثے میں ملا تھا۔ یہاں مکانوں کی جس قدر قلت ہے آپ تو جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیگم صاحب پرانے زمانے کی خاتون ہیں، بے حد تنہائی پسند، شہر کی گہما گہمی سے بے حد گھبراتی ہیں، بے حد پردہ نشین خاتون ہیں۔ مرد تو کیا، عورتوں کے سامنے آنے سے بھی کتراتی ہیں، لیکن انسانی ہمدردی کے ناطے وہ آپ کی مدد کرنے پر آمادہ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بس آپ سے صرف یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو ان کی تنہائی میں مخل نہ ہوں۔ میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں دوست۔ مجھے کیا کرایہ دینا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ پہلے آپ مکان دیکھ لیں، پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، ممکن ہے آپ شہر سے دور اس مکان کو پسند نہ کریں۔ مجھے صرف مکان چاہیے، چاہے وہ چوتھے آسمان پر ہی کیوں نہ ہو۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں نے کہا، تب کرایہ جو دل چاہے دے دینا۔ بیگم صاحبہ کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، روپے پیسے کی کمی نہیں، اور نہ ہی مکان کرائے پر دینے سے کرایہ مقصود ہے۔ اس نے مشروب کا سپ لیتے ہوئے کہا، اور میں نے جلدی سے بیرے کو بلا کر بل ادا کر دیا۔ چلیں؟ میں نے پوچھا۔ چلیں، اس نے کہا اور اٹھ گیا۔ اس وقت اس کی بھیانک شخصیت سے قطع نظر وہ مجھے دنیا کا مخلص ترین انسان نظر آ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کچھ بھی تھی، لیکن بحیثیت انسان وہ بہت بلند تھا۔ میں اس کے ساتھ ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے سائیڈ کا دروازہ کھول کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے ساتھ اندر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی تھی۔ گاڑی دیکھ کر مجھے تعجب ضرور ہوا تھا، اور اس تعجب کو اس نے تھوڑی ہی دیر میں یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ بیگم صاحبہ نے اسے شہر آنے اور جانے کے لیے بہت سی امارات دے رکھی ہیں، جس میں یہ گاڑی بھی شامل ہے۔ دراصل مکان کافی دور اور ویران علاقے میں ہے، لیکن مجھے روزانہ شہر آنا ہوتا ہے، بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں۔ آپ بھی چاہیں تو صبح کو میرے ساتھ دفتر کو آ جایا کریں، اور شام کو واپسی۔ آپ کا اپنا کام ہے۔ ہمارے مکان سے 1 میل دور ایک بستی ہے، وہاں سے گاڑیاں آتی ہیں، وہاں تک آپ کو پیدل آنا پڑے گا، باقی فاصلہ آپ بس سے طے کر لیں۔ کوئی بات نہیں، میرے لیے تو یہی بہت بڑا سہارا ہے کہ صبح کو تمہارے ساتھ دفتر آ جایا کروں گا۔ اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہی، میں نے کہا، اور وہ خاموشی سے کار ڈرائیو کرتا رہا۔ شہر کی بے شمار سڑکوں سے مڑتا ہوا وہ مضافات جانے والی ایک سڑک پر مڑ گیا۔ میں اس فاصلے کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہا تھا، لیکن میری پریشانی کے سامنے یہ فاصلہ کچھ نہیں تھا۔ پھر کافی دور نکلنے کے بعد وہ ایک طرف مڑ گیا۔ یہ سڑک کا اختتام تھا، اور یہاں سے ایک کچی پگ ڈنڈی نہ جانے کس طرف جاتی تھی۔ سڑک کے دوسری سمت وہ بستی نظر آ رہی تھی جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا۔ پھر وہ مجھے عمارت نظر آ گئی جو در حقیقت ویران اور پراسرار تھی۔ پرانے طرز کی اس ویران عمارت کو دیکھ کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ اس جگہ کو تو جنوں اور بھوتوں کا مسکن ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا کیا جائے، اس مشینی شہر میں ایسی عمارتوں میں بھی انسان رہتے ہیں۔ میں کوئی فرد واحد تو نہیں تھا، اور مکان تو بہرحال میری بہت بڑی ضرورت تھی۔ جو کچھ بھی تھا گزارا تو کرنا ہی تھا، اور پھر سہولت یہ تھی کہ صبح کی پریشانی نہیں تھی۔ داور نے کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ہی شہر لے جایا کرے گا۔ ہم عمارت کے کمپاؤنڈ میں پہنچ گئے اور داور نے گاڑی روک دی۔ پوری عمارت بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ بیرونی حصہ بے ترتیب گھاس سے بھرا ہوا تھا، سوکھے درخت اگے ہوئے تھے، ہر سو ہو کا عالم تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ برسوں سے اس گھر کی دیکھ بھال نہ کی گئی ہو۔
میں ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور پھر داور کے ساتھ مکان کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا، لیکن اندر داخل ہو کر مجھے سخت تعجب ہوا۔ اندر کا ماحول باہر کے ماحول سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں کا باہر سے کوئی بھی موازنہ نہیں تھا۔ جس راہداری سے ہم گزر رہے تھے اس میں نہایت قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ راہداری کے ساتھ ساتھ خوبصورت گملے رکھے ہوئے تھے جن میں خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے اور اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ دیواروں پر نہایت اعلیٰ پینٹنگز نظر آ رہی تھیں۔ راہداری سے گزر کر ہم ایک بڑے ہال میں داخل ہو گئے۔ ہال میں چاروں طرف دروازے تھے اور ان کے سامنے کے حصے میں ایک اور راہداری چلی گئی تھی۔ باہر سے مکان بھوتوں کا مسکن ضرور نظر آتا تھا، لیکن اندر سے یہ ایک انتہائی خوبصورت اور حسین مکان تھا۔ اس ہال میں 6 کمرے تھے، نہایت وسیع اور کشادہ۔ ان میں سے جتنے چاہیں آپ استعمال میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ سب دروازے آپ کے لیے ہیں سوائے راہداری کے دروازے کے۔ یہ دروازہ عمارت کے اندرونی سمت جاتا ہے اور وہاں بیگم صاحبہ رہتی ہیں، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیگم صاحبہ پردے کی سخت پابند ہیں۔ اس طرف جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے داور، میں تمہاری ہدایات کا خیال رکھوں گا۔ انشاءاللہ میری طرف سے تم کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے، میں نے کہا اور ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ انتہائی نفیس کمرہ تھا۔ میری آنکھیں تعجب سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پشت پر ایک بڑی کھڑکی تھی جو بائیں سمت کے لان پر کھلتی تھی۔ میرے لیے ایک ہی کمرہ کافی تھا، لیکن یہاں تو پورا مکان موجود تھا، اور وہ بھی نہایت عالی شان۔ اس شہر میں مجھے اس سے گھٹیا درجے کا کوئی مکان تو مل جاتا۔ اس مکان کی ویرانی دیکھ کر مجھے سخت وحشت ہو رہی تھی، لیکن مجبوری نہ ہونے سے کچھ ہونا بہت بہتر تھا۔ چنانچہ یہی غنیمت تھا۔ اس کے علاوہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کمپنی سے کچھ قرض لے کر ایک موٹر سائیکل خرید لوں گا تاکہ آنے جانے کا بھی محتاج نہ رہوں۔ بہرحال میں نے داور کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جو کمرہ چاہے مجھے دے دے۔ میں نے کہا نہیں، یہ سارے کمرے آپ کے لیے ہیں، جہاں دل چاہے رہیں۔ بس باتیں باقی میں نے بیگم صاحبہ کے بارے میں آپ کو بتائی ہیں، ان پر عمل کر لیجئے گا۔ خلوص دل سے میں نے داور سے کہا اور داور نے کمرہ میرے لیے مخصوص کر دیا۔ سامان کب لائیں گے؟ آج ہی اگر اجازت ہو تو، میں نے کہا۔ ارے اجازت کی کیا بات ہے، چلو سامان لے آتے ہیں، داور نے کہا۔ تمہیں تکلیف ہوگی داور؟ ارے نہیں تکلیف کیسی صاحب، تکلف مت کریں، ہم تو دوستوں کے دوست ہیں، داور نے کہا، اور میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ہوٹل پہنچا، وہاں کے واجبات ادا کیے، اپنا سامان لیا اور اس سامان کو لے کر اس پراسرار عمارت میں منتقل ہو گیا۔ کمرے میں سامان سجاتے ہوئے مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا۔ مکان میں بجلی نہیں تھی، البتہ شمع دان بہت سے رکھے ہوئے تھے اور انہی سے کام چلانا تھا۔ داور تھوڑی دیر میری مدد کرتا رہا، اس کے بعد اندر چلا گیا۔ داور کے جانے کے بعد میں آئندہ کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ کھانے پینے کا سامان اکٹھا ہی لے آیا کروں گا، خود ہی پکایا کروں گا اور کھایا کروں گا۔ ظاہر ہے یہاں میرے لیے تکلیف کرنے والا کون تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ابھی تک کرائے کا مسئلہ نہیں حل ہوا تھا، وہ بھی حل ہو جاتا تو بہتر تھا۔ یہ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا تمہیں دے دیا کرے گی، اور کوئی اور ضرورت ہو تو آپ اسے آواز دے سکتے ہیں۔ ارے مگر یہ کیا، میرا مطلب ہے کہ اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کھانا میں بتا چکا ہوں، بیگم صاحبہ بہت رحم دل ہیں، بس ان کے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے تو وہ بہت اچھی ہیں۔ وہ کسی قیمت پر یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی شخص ان کے گھر میں بھوکا رہے۔ میں نے متشکرانہ نگاہوں سے داور کو دیکھا۔ چھیمو کھانے کی ٹرے رکھ کر واپس جا چکی تھی۔ بھوک تو مجھے بھی بہت زور کی لگ رہی تھی۔ میں نے داور سے کہا آؤ اور کھانا کھا لو۔ نہیں آپ کھائیے، میں کھانا کھا چکا ہوں، داور نے جواب دیا، اور میں کھانے پر ڈٹ گیا۔ بہترین کھانا تھا، میں نے مزے لے لے کر کھایا۔ دوسرے دن جب آفس پہنچا تو اکبر میرا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ خیریت مسعود بھائی، اس نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں خیریت ہے، تم یہاں کیسے؟ میں نے پوچھا۔ بس جناب کے بارے میں معلوم کرنا تھا، سوچا آفس میں ہی ملنا پڑے گا، سو یہاں آ گیا۔ رات کو ہوٹل پہنچا تو پتہ چلا کہ سامان سمیت جا چکے ہو، یعنی اتنی جلدی ہاتھ مار دیا جناب نے۔ بہرحال مبارک ہو۔ مکان کیسا ہے؟ اکبر نے چھوٹتے ہی کہا۔ مکان تو بے حد شاندار ہے دوست، لیکن کیا، بس عجیب پراسرار سی جگہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، حیرت انگیز لوگ ہیں۔ کیا مطلب؟ عمارت کے مکینوں سے ملاقات کی ہے تم نے؟ نہیں، ابھی تک تو کسی سے ملاقات نہیں ہوئی سوائے اس داور کے۔ بیگم صاحبہ سے کرائے کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی؟ اکبر نے تعجب سے پوچھا۔ نہیں، میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی تک کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اور تو ہے وہ مکان کہاں؟ اکبر نے پوچھا، اور اس مکان کا جائے وقوع میں اسے بتانے لگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اکبر نے ایک گہری سانس لے کر کہا، کیوں بھائی،
ظاہر ہے بھائی اب تم صرف دفتر میں ملاقات کیا کرو گے، وہاں جانے کی ہمت کس میں ہوگی؟ بہرحال نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ کرایہ تو طے نہیں ہوا ہوگا نا؟ نہیں یار، کچھ بھی طے نہیں ہوا۔ تو تم اس سلسلے میں دعوت سے بات کرتے؟ کیا بات کرتا، جب بھی کوئی بات کرتا ہوں وہ ٹال جاتا ہے۔ اور تو اور اس نے رات کا کھانا بھی لا کر دیا اور صبح کو ناشتہ بھی۔ بقول اس کے بیگم صاحبہ بے حد رحم دل خاتون ہے۔ بس تو مزے کرو پیارے۔ ویسے ان بیگم صاحبہ کی عمر کیا ہے، اس بارے میں معلوم کیا کچھ؟ نہیں یار، بقول داور کے بیگم صاحبہ بے حد پردہ نشین خاتون ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں آتی۔ پھر عمر کے بارے میں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ یوں بھی مجھے ان کی عمر سے کیا غرض، میں نے کہا اور اکبر ہنسنے لگا۔ بہت سیدھے ہو مسعود بھائی، یہ عنایتیں خالی از علت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے عیش کرو عیش، کاش مجھے شادی کرنے سے پہلے کوئی ایسی ہی بیگم صاحبہ مل جاتی، اکبر نے کہا اور میں بھی ہنسنے لگا۔ بہرحال اکبر مجھے کوئی اچھا گھر مل گیا تو میں اس ویران جگہ کو بہت جلد چھوڑ دوں گا۔ بیگم صاحبہ کو پہلے ضرور دیکھ لینا، اکبر نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ ممکن ہے بیگم صاحبہ کو دیکھنے کے بعد نہ صرف مکان بلکہ ملازمت کی بھی ضرورت نہ رہے، اکبر نے ہنستے ہوئے کہا اور بات مذاق میں ٹل گئی۔ شام کو اس بستی تک جانے کے لیے آسانی سے ٹیکسی مل گئی اور پھر وہاں سے میں پیدل چل پڑا، گھر پہنچا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شام کو 8:30 بجے چھیمو میرا کھانا لے کر آ گئی۔ آج داور اس کے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے نیچی نگاہوں سے اس لڑکی کا جائزہ لیا۔ وہ بہت خاموش سی تھی اور نہ جانے کیوں سہمی سہمی سی نظر آ رہی تھی، لیکن میری ہمت نہ ہوئی کہ اس سے کوئی بات کرتا۔ ممکن تھا لڑکی بیگم صاحبہ کو میرے بارے میں کچھ غلط باتیں کہہ دیتی، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ بات گھر والے پسند نہ کرتے، جبکہ یہ گھر میرے لیے ایک نعمت تھا۔ روز و شب گزرتے گئے، مہینہ پورا ہو گیا۔ مہینہ ختم ہونے پر میں نے دعوت سے پوچھا، کیا پیش کروں بھائی؟ ارے نہیں صاحب، بیگم صاحبہ سنے گی تو انہیں افسوس ہوگا کہ آپ اتنے دن یہاں رہنے کے باوجود غیریت برت رہے ہیں۔ پھر بھی کچھ تو پیش کرنا ہی ہوگا۔ نہیں نہیں، میری بیگم صاحبہ سے بات ہو چکی ہے، ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، انہیں پیسے کی طمع نہیں ہے۔ عیش سے رہ رہے ہو، رہتے رہو۔ اور پھر بیگم صاحبہ کو آپ کی شرافت پسند آئی ہے، وہ کبھی بھی آپ سے کرایہ لینا گوارا نہیں کریں گی، داور نے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ لیکن دلی طور پر میں ان لوگوں کا بے حد ممنون ہو گیا تھا۔ داور نے میری ایک نہ چلنے دی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان لوگوں کے احسانات کا بدلہ کیسے ادا کروں۔ ویسے در حقیقت اب میں اس زندگی کا عادی ہو گیا تھا۔ اب اس ویرانی سے مجھے کوئی وحشت نہ ہوتی تھی، یہ ماحول میری عادت بن گیا تھا۔ اب یہاں سے آنے جانے میں بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ داور مجھے صبح شہر چھوڑ دیتا تھا اور شام کو میں ٹیکسی یا رکشے یا پھر بس سے اس بستی تک آ جاتا اور بقیہ 1 میل کا راستہ پیدل طے کر لیا کرتا تھا۔ اس ماہ میری پوری تنخواہ بچ گئی تھی، خرچہ صرف کنوینس کا ہوتا تھا، باقی میرے تمام دیگر اخراجات بیگم صاحبہ پورے کر رہی تھیں، یعنی گھر کے کرائے اور کھانے پینے کی سہولت حاصل ہو جانے سے میرے تمام اخراجات تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ اس پورے مہینے میں نے ایک بار بھی بیگم صاحبہ کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ان کی آواز سنی تھی، اور اب میں اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا تھا، ورنہ ابتدا میں مجھے خاصا تجسس ہو رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، میں گھر والوں کو باقاعدگی سے رقم بھیجتا رہا۔ اس دن شام کو میں 7 بجے کے قریب گھر پہنچا، جب داور میرے لیے کھانا خود لے کر آیا۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ کیوں داور، چھیمو کہاں گئی؟ میں نے پوچھا۔ چلی گئی، اس نے جواب دیا۔ کیوں؟ بس صاحب، اس گھر میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، یہاں کوئی ملازمہ ٹکتی ہی نہیں، 2-3 ماہ رہتی ہیں پھر بھاگ جاتی ہیں۔ میں نے کئی بار بیگم صاحبہ سے کہا کہ کسی بوڑھی ملازمہ کو رکھ لیں، نوجوان لڑکیوں کا اس محال میں گزارا بے حد مشکل ہو ہے، انہیں تو چہل پہل کی زندگی چاہیے۔ اب یہ چھیموں کو ہی دیکھ لو، 500 روپے ماہوار دیے جاتے تھے، اوپر سے کھانا پینا اور کپڑا الگ، لیکن کم بخت کا دل ہی نہ لگا۔ ہاں یہ بات تو ہے داور، عام لڑکیوں کا اس ماحول میں گزارا مشکل ہے۔ اب کیا کرو گے؟ اجی کرنا کیا ہے، نئی ملازمہ رکھیں گے اور اس کے لیے بھی 20-22 دن تو لگ ہی جائیں گے۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے کہا۔ مسعود بابو آپ کے جاننے والوں میں کوئی نہیں ہے؟ داور نے اچانک ہی پوچھا۔ نہیں داور، میرا اول تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک اکبر صاحب ہیں، لیکن وہ بیچارے بھی کسی دور دراز کے شہری سے نوکری کرنے آئے تھے، شادی کر لی، یہاں پر تو کچھ جان پہچان ہو گئی، ورنہ وہ بھی میری طرح یہاں تنہا ہی ہیں۔ اچھا تو پھر آپ ایک کام کریں، داور نے کہا اور میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ آپ ایسا کریں کہ اخبار میں ایک ملازمہ کے لیے اشتہار دے دیں اور خود ہی کسی کو منتخب بھی کر لیں، ورنہ جب تک ملازمہ نہیں آئے گی مجھے ہی کھانا
تیار کرنا پڑے گا اور میں کھانا پکانے میں اتنا ماہر نہیں ہوں۔ اب آپ کھانا کھا کر دیکھیں کھایا جاتا ہے یا نہیں، داور نے کہا اور کھانے کی پلیٹ میرے سامنے سرکا دی۔ میری وجہ سے تمہیں اور تکلیف اٹھانا پڑتی ہے داور، میں بیگم صاحبہ تمہارا بے حد شکر گزار ہوں، تم لوگوں نے مجھے اپنوں کی سی محبت دی ہے۔ ارے چھوڑے ان باتوں کو، ہم سب ایک ہی خاندان کے افراد ہیں، پھر یہ تکلفانہ گفتگو کیسی، کھانا کھاؤ کھانا، داور نے کہا اور میں کھانا کھانے لگا اور اس وقت تک کھاتا رہا جب تک کھانے کی گنجائش رہی۔ بلا شبہ میں نے پوری زندگی میں اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا۔ کیا خیال ہے؟ داور نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس داور، میں اس کھانے کی تعریف میں الفاظ نہیں بیان کر سکتا۔ تم تو یار کسرِ نفسی سے کام لے رہے تھے، میں نے سوچا کہ تم واقعی کھانا پکانے نہیں جانتے ہوگے، لیکن یار تم نے تو عورتوں کو مات کر دیا ہے، میں نے کہا اور داور ہنسنے لگا، پھر بولا لیکن صاحب نئی ملازمت کا بندوبست بے حد ضروری ہے، ورنہ مجھے پھنسا رہنا پڑے گا اور تم ایسا ہی کھانا کھلاتے رہوگے۔ ہاں وہ تو میں کھلاؤں گا ہی، کیونکہ بیگم صاحبہ بھی میرے ہاتھ کا کھانا بے حد پسند کرتی ہیں۔ تو اب تو پھر میں دعا کرتا ہوں کہ نئی ملازمہ کبھی نہ آئے، میں نے کہا۔ ارے نہیں، نئی ملازمہ بے حد ضروری ہے، ویسے میرا وعدہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو اپنے ہاتھ سے پکایا ہوا کھانا کھلاتا رہوں گا، داور نے کہا اور میں ہنسنے لگا۔ دوسرے دن میں نے اخبار میں اشتہار دے دیا۔ انٹرویو کے لیے بھی میں نے اپنے دفتر کا پتہ دے دیا تھا۔ اشتہار میں ایسی آسانیاں رکھی گئی تھی کہ بہت سی لڑکیاں انٹرویو کے لیے آ گئیں، لیکن بیشتر لڑکیاں ایک شرط سے گھبرا گئیں، یعنی انہیں شہر سے دور ایک مکان میں رہنا ہوگا۔ البتہ ایک تیار ہو گئی تھی۔ آپ کا نام؟ میں نے پوچھا۔ سوزی، لڑکی نے جواب دیا۔ نام سے اندازہ ہو رہا تھا کہ لڑکی مسلمان نہیں ہے، بڑی شوخ اور شریر لڑکی تھی، اس کے انگ انگ سے زندگی جھلک رہی تھی۔ والدین کہاں ہیں آپ کے؟ میں نے دوسرا سوال کیا اور لڑکی کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ جناب میرے والدین مر چکے ہیں، اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، اور میں بھی ایک لمحہ کے لیے اداس ہو گیا۔ او مس سوزی، مجھے سن کر افسوس ہوا ہے، کوئی اور بہن بھائی وغیرہ؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، 2 بہن بھائی ہیں، دونوں بورڈنگ میں زیر تعلیم ہیں، ہفتہ میں ایک دن وہ گھر آتے ہیں، ورنہ گھر میں تنہا ہوتی ہوں۔ مس سوزی، آپ کو یہاں سے کافی دور ایک بستی میں رہنا ہوگا، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جی ہاں، میں تیار ہوں، دراصل تنہائی میرے لیے عذاب کی صورت اختیار کر گئی ہے اور میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ دراصل اعلیٰ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اچھی ملازمت نہیں مل جاتی اور میں فی الوقت اسی ملازمت کو قبول کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ شام اسی جگہ مجھ سے ملنے میں آپ کو ساتھ لے چلوں گا۔ اسی شام سوزی میرے ساتھ اس عمارت میں چلی آئی۔ وہ اس عمارت کو دیکھ کر کافی خوفزدہ نظر آ رہی تھی، لیکن پھر اس نے اندر داخل ہو کر دیکھا اور میں نے اسے تسلی دی اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں تفصیلات بتائیں تو اسے قدرے اطمینان ہوا۔ سوزی کو میرے نزدیک ہی رہنے کی اجازت مل گئی۔ میرے کمرے کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں اس نے رہائش اختیار کر لی تھی۔ اس کے آ جانے سے زندگی میں کچھ دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ اکثر داور، میں اور سوزی باتیں کیا کرتے تھے۔ چند دنوں میں سوزی بھی اس ماحول کی عادی ہوگی۔ بیگم صاحبہ کی طرف سے اسے بہت سی مراعات حاصل تھیں، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں تھی، شاردان تنخواہ دی جا رہی تھی، اسے اس کے علاوہ کھانا فری تھا۔ سوزی بھی بیگم صاحبہ کی بے حد مشکور تھی، لیکن بیگم صاحبہ کی پراسرار شخصیت اس کے لیے بھی تجسس کا باعث تھی۔ اسے صرف باورچی خانے تک جانے کی اجازت تھی اور بس، باقی حصے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ بیگم صاحبہ کے لیے کھانا وغیرہ لے جانا داور کے سپرد تھا، سوزی کو اس کی اجازت نہیں تھی۔ سوزی نے آج تک بیگم صاحبہ کو نہیں دیکھا تھا اور میری تو خیر بات ہی دوسری تھی، لیکن بیگم صاحبہ کے بارے میں اسے خاصا تجسس تھا۔ ایک دن جب وہ داور کہیں گیا ہوا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگی، مسٹر مسعود، یہ بیگم صاحبہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکیں، آخر یہ اس قدر تنہائی میں زندگی کیسے بسر کر رہی ہیں؟ عادت پڑ گئی ہے سوزی، خود میرے لیے وہ بے حد پراسرار ہیں، میں خود ان کے بارے میں خاصے تجسس کا شکار رہا ہوں، مگر اب میں نے ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے بھی آج تک انہیں نہیں دیکھا؟ نہیں سوزی، تم لڑکی ہو کر نہیں دیکھ سکیں تو میں مرد ہو کر کیسے دیکھ سکتا تھا؟ یقین کرو، بعض اوقات تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس عمارت میں کسی بیگم صاحبہ کا وجود ہی نہیں ہے، صرف یہ داور کی اختراع ہے، میں نے جواب دیا۔ ہاں، مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے کیوں نہیں آتی، لیکن یہ سمجھنا غلط ہے کہ ان کے وجود ایک اختراع ہے۔ گو میں نے بھی آج تک انہیں نہیں دیکھا، لیکن اکثر ان کے قدموں کی چاپ سنی ہے۔ ان اوقات میں جب داور ان کے پاس ہوتا ہے، میں نے ان دونوں کی گفتگو بھی سنی ہے۔ وہ ایسی کوشش مت کرو سوزی، اگر کبھی داور نے یا بیگم صاحبہ نے تمہاری یہ حرکت دیکھ لی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یوں بھی ہمارے لیے ان کا وجود باعث رحمت ہے، ان کی ذات سے ہمیں آج تک کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔
تو کیا ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے تکلیف کا باعث بنیں؟ کیا انہوں نے کبھی تمہیں کوئی تکلیف دی؟ نہیں مسعود، میرا تو رواں رواں بیگم صاحبہ کا احسان مند ہے، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ وعدہ؟ میں نے کہا ہاں مسعود، پکا وعدہ۔ سوزی نے کہا اور بات آئی گئی ہوگی، زندگی کے معمولات یوں ہی چلتے رہے، دن گزرتے رہے۔ اس دوران اکبر سے ملاقاتیں رہیں، لیکن اکبر آج تک میری رہائش پر نہیں آیا تھا۔ میں جب بھی اس سے کہتا تو اس کا جواب یہی ہوتا کہ یار وہ بھی کوئی آنے کی جگہ ہے، لیکن سچ پوچھیے تو میں اس جگہ کا عادی ہو گیا تھا۔ سوائے گھر پہنچنے کے وقت مجھے وہاں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ صبح کا مسئلہ داور نے حل کر دیا تھا، کھانے پینے کی بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یوں بیگم صاحبہ کا گھر میرے لیے بہت ہی زیادہ سہولتوں کا باعث تھا، اور میں کسی نئی پریشانی سے دو چار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس دن آفس میں نہ جانے کیوں میری طبیعت خاصی اداس اور مزمل تھی۔ بڑی دیر تک میں اپنے آپ کو مختلف مشاغل میں الجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن طبیعت کا اضمحلال دور نہیں ہوا، اور جب کسی طرح بھی دل نہ بہلا تو یوں ہی بلا مقصد میں نے ادھر ادھر گھومنے کی ٹھانی۔ میرا خیال تھا کہ بازار کی رونق اور گہما گہمی دیکھ کر ضرور کچھ وقت بہتر گزرے گا، لیکن طبیعت پر افسردگی بس دستور طاری تھی۔ 5 بج چکے تھے، چنانچہ میں نے سوچا کہ گھر چلا جائے، وہاں جا کر سوزی سے گپ شپ رہے گی۔ چنانچہ میں نے ٹیکسی لی، اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچا تو خاموشی اور ویرانی نے میرا استقبال کیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے کپڑے اتارے، دوسرے کپڑے پہنے اور پیروں میں چپل پہن کر سوزی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ سوزی کے کمرے کے دروازے پر میں نے دستک دی، لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے دستک دی، دوسری بار ذرا زور سے دی، لیکن اس بار بھی آواز نہ دارد۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے دروازے کو ذرا سا کھولا اور اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن پورا کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ میں واپس پلٹ آیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد داور میرے پاس پہنچ گیا۔ شاید اس نے دستک کی آواز سن لی تھی۔ خیریت تو ہے؟ آج آپ جلدی کیسے آ گئے؟ اس نے آتے ہی سوال کیا۔ بس یار آج آفس میں دل نہیں لگا، بڑی بے چینی طاری تھی طبیعت پر، چنانچہ میں نے سوچا کہ گھر چل کر آرام کیا جائے۔ چائے کی طلب ہو رہی تھی، سوچا سوزی سے کہوں چائے بنا کر لے آئے، لیکن سوزی اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے۔ وہ چلی گئی؟ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے اسے باورچی خانے میں دیکھا، اس کے علاوہ پوری عمارت میں بھی میں نے چھان ماری، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی۔ کیا کہہ رہے ہو داور؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ وہی پرانی بات، یعنی بھاگ گئی؟ داور نے گہری سانس لے کر کہا۔ لیکن کیوں؟ اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ اس کا اپنا مسئلہ ہوگا۔ لیکن داور یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو یہاں بہت خوش تھی، ایسی آرام دہ ملازمت اسے اور کہاں مل سکتی تھی؟ اور پھر رات کو اس نے مجھ سے ملاقات کی تھی، ایسا کوئی خیال بھی اس نے ظاہر نہیں کیا۔ مجھ سے ظاہر کیا تھا؟ داور بولا۔ او کیا کہا تھا؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ یہی کہ یہاں اس کی زندگی کو زنگ لگتا جا رہا ہے، وہ خود کو عضو معطل سمجھ رہی ہے، اور پھر اس کے لیے بہت سی مشکلات بھی پیدا ہو گئی ہیں۔ وہ اپنے بہن بھائیوں سے ملنے نہیں جا سکتی، یہاں کوئی تفریح بھی نہیں ہے، اس ویرانے میں اس کا دم گھٹتا ہے۔ یہ سب کچھ اس نے کب کہا تھا تم سے داور؟ یہی کوئی 8-10 روز ہو گئے جب اس نے مجھ سے یہ بات کی تھی۔ میں اسی روز کھٹکا تھا۔ بہرحال میں نے اسے سمجھایا کہ اس آشوب دور میں اتنی اچھی ملازمت کہاں ملتی ہے، اچھی تنخواہ تمہیں دی جا رہی ہے، ہر سہولت مہیا ہے، گزارتی رہو، ہاں تکلیف ہو تو ضرور بتاؤ۔ اس وقت میری باتیں سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس کے چہرے پر الجھن کے سائے دیکھے تھے، اور بالآخر وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ مجھے حیرت ہے داور۔ حیرت کی کیا بات ہے صاحب؟ یہاں آنے والی ہر لڑکی دوسرے تیسرے مہینے گم ہو جاتی ہے اور اس طرح کی باتیں کر کے نوکری چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے داور، لیکن لڑکی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ سوزی بہت سلجھی ہوئی لڑکی تھی، اور مجھے تعجب ہے کہ وہ چچ پاتے کہاں چلی گئی۔ یہ آپ کا خیال ہے مسعود صاحب، ورنہ وہ بھی ایک عام سی لڑکی تھی، بالکل عام۔ اسے رومان کی ضرورت تھی، وہ کسی مرد کا سہارا چاہتی تھی، اور ظاہر ہے سب کچھ اسے یہاں نہیں مل سکتا تھا۔ مسعود صاحب، اس نے کئی بار مجھ سے اظہار عشق کیا، لیکن میں اس قسم کا انسان نہیں ہوں، داور نے کہا، اور میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو داور؟ ہاں مسعود صاحب، وہ سالی مجھ سے عشق کرنے لگی تھی، پر اپنی فطرت میں ایسی گندگی شامل نہیں ہے۔ میں نے اسے دھتکار دیا، اور شاید اسی بات پر ناراض ہو کر وہ چلی گئی۔ ارے، میں نے کہا، اور داور کو دیکھنے لگا۔ مجھے سوزی پر حیرت ہو رہی تھی۔ بے شک داور مرد تھا، لیکن نہایت کری صورت۔ اس کی صورت دیکھ کر میرا خیال تھا کوئی لڑکی اس سے محبت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اگر سوزی نے داور سے اظہار عشق کیا تھا تو وہ خود بھی عجیب فطرت عورت تھی، ورنہ عمر وغیرہ کے لحاظ سے میں داور سے کہیں بہتر تندرست اور شکل و صورت میں خوبصورت تھا۔ اور سچی بات تو یہ تھی کہ اس عمارت کی وحشت ناک تنہائی سے گھبرا کر میں نے کئی بار سوزی کو اس انداز میں ٹٹولنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے سامنے وہ بالکل ٹھس رہی تھی،
اور اس کی اس سرد مہری کو محسوس کرتے ہوئے میں نے اس کا خیال چھوڑ دیا، لیکن یہ جان کر مجھے انتہائی حیرت ہوئی تھی کہ موصوفہ داور سے عشق کرتی تھی۔ چند منٹ تک میں ان خیالات میں ڈوبا رہا، پھر داور کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کیا سوچ رہے ہیں مسعود صاحب؟ کوئی خاص بات نہیں، بس سوزی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر تم کہو تو میں اس سے اس کے گھر پر ملنے کی کوشش کروں۔ اس طرح خاموشی سے اسے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر جانا ہی تھا تو باقاعدہ کہہ سن کر جاتی۔ نہیں مسعود صاحب، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی ہمیں داور کوئی نئی ملازمت رکھنا پڑے گی نا۔ اگر سوزی ہی دوبارہ آ جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ حرج تو کوئی نہیں ہے مسعود صاحب، لیکن بیگم صاحبہ کا ایک اصول ہے، جانے والے سے وہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ اب وہ کسی قیمت پر اس کا یہاں آنا پسند نہیں کریں گی، اس لیے اس کے ذکر کو جانے دو۔ پھر کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ فی الحال میرے ہاتھ کا کھانا، میرے ہاتھ کا ذائقہ، داور نے بھونڈے انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں یار، کھانا تو تمہارے ہاتھ کا بے حد شاندار ہوتا ہے، میں نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ اور بات آئی گئی ہوگی۔ کافی دن گزر گئے، داور کھانا پکانے کا ماہر تھا۔ وہی بیگم صاحبہ اور میرے لیے کھانا پکاتا رہا۔ سوزی کے جانے کے چھٹے دن داور نے پھر مجھ سے بات کی۔ نئی ملازمہ کا کیا ہوگا مسعود صاحب؟ جیسا تم کہو، آپ اخبار میں اشتہار دے دیں اور کسی لڑکی کو ارینج کر لیں۔ نہیں داور، میرا خیال ہے یہ کام تم بہتر طور پر خود ہی انجام دے سکتے ہو۔ کیوں مسعود صاحب؟ بھائی میرے لیے پہلا ہی تجربہ خاصا تلخ ثابت ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں مسعود صاحب۔ سوزی کی بات کر رہا ہوں داور، تم یقین کرو مجھے سوزی کے اس طرح چلے جانے پر سخت غصہ ہے۔ اس نے میری بھی توہین کی ہے داور۔ میں کتنے خلوص سے اس سے پیش آتا تھا، لیکن اس نے اتنا بھی نہ کیا کہ جانے سے پہلے مجھے ہی بتا دیتی۔ چوروں کی طرح بھاگنے کی کیا ضرورت ہے اسے؟ وہ تو بیگم صاحبہ شریف خاتون ہے، ورنہ چوری کا الزام لگا کر گرفتار کروا دیتی اسے، میں نے غصے سے کہا، اور داور بے تکے پن سے ہنسنے لگا۔ ہاں کہہ تو ٹھیک رہے ہیں مسعود صاحب، لیکن بس بیگم صاحبہ بہت ہی نیک دل خاتون ہے، وہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتی۔ سوزی کو مسئلے کو بھی انہوں نے اس لیے نظر انداز کر دیا کہ غریب بچی ہے، اگر یہاں نہیں رہنا چاہتی تو نہ صحیح کسی اور کا انتظام کر لیا جائے گا، داور نے کہا۔ پھر بولا، تو آپ اس مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دیں گے مسعود صاحب؟ میرا خیال ہے اس بار تم ہی کوشش کر ڈالو، میں نے کہا، اور داور نے گردن ہلا دی۔ اس دن میں آفس پہنچا تو کھانے کے وقت پر اکبر سے ملاقات ہوگی۔ وہ بیچارہ خاص طور سے مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا اور خاصا بگڑا نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے اکبر، کچھ ناراض معلوم ہوتے ہو؟ ناراضی کیسی بھائی، جب تم نے چاہا تعلقات رکھے اور جب دل چاہا توڑ دیے، اکبر نے روکھے پن سے کہا۔ ارے مگر تعلقات توڑنے کی اطلاع کس نے دی تمہیں؟ میں نے تو کسی کو قاصد بنا کر نہیں بھیجا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس یہی تو کسر رہ گئی ہے، کسی کے ذریعے اطلاع بھی بھجوا دیتے تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ اکبر بدستور ناراض تھا۔ تعلقات توڑنے کی؟ جی ہاں، اکبر نے اسی انداز میں کہا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم میری مجبوری جانتے ہو اکبر، اتنی دور چلا گیا ہوں کہ بس ویسے ہی میرے حالات واقعی بہتر ہو گئے ہیں، اچھی خاصی رقم بچ جاتی ہے، رہائش فری، کھانا فری، ایک طرف کا کنوینس فری، اور کیا چاہیے مجھے؟ دوسرے معمولی سے اخراجات ہیں، ایسی جگہ اور کون سی ملے گی؟ حالانکہ میں خود بھی ان لوگوں کے احسانات سے شرمندہ رہتا ہوں، لیکن کچھ ایسی اپنائیت ہے ان کے ہاں کہ وہاں سے آنے یا ان کے کچھ کہنے کو دل نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے بھائی، عیش کرو، منع کون کر رہا ہے تمہیں؟ لیکن دوستوں کو اس طرح فراموش بھی نہ کرو، چھٹی کا دن تو ملتا ہے نا تمہیں؟ ہاں یار ملتا ہے، لیکن وہ ہفتہ بھر کی مصروفیات کو ذہن سے جھٹکنے میں صرف ہو جاتا ہے، سارا دن کپڑے دھونے میں، نہانا وغیرہ میں اور آئندہ کی تیاریاں کرنے میں گزر جاتا ہے۔ تم خود بھی تو آؤ نا کبھی، تم نے تو ادھر کا کبھی رخ ہی نہیں کیا۔ کیا بتاؤں مسعود بھائی، کئی بار دل چاہا، کئی بار ہمت کی، لیکن اول تو وہ بستی ہی اتنی دور ہے اور اس کے بعد پیدل کا سفر، بس ہمت جواب دے جاتی ہے۔ بہرحال کسی وقت آؤں گا، اکبر نے کہا۔ بھابھی کو بھی ضرور لانا، میں نے اکبر کو منا لیا تھا۔ یقیناً، اکبر نے جواب دیا۔ شام کو حسب معمول گھر پہنچا۔ داور گھر سے باہر لان میں ٹہل رہا تھا اور بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خوش ہونے کے لیے کسی خاص بات کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس جب بھی خوشی مل جائے تو اس کا اظہار کر دو، اس نے کہا، اور میرا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ خوش ہونے کے لیے یہی بات کیا کم ہے کہ مجھے اب ایسا اچھا دوست اور ہمدرد مل گیا ہے۔ آپ سے پہلے میں یہاں تنہا رہتا تھا، میرا کوئی ساتھی نہیں تھا، لیکن آپ کے آنے سے یہ تنہائی دور ہو گئی ہے، کم از کم کچھ اچھی باتیں تو کر لیتے ہیں۔ میں آپ سے کچھ وقت خوشیوں میں ہی گزر جائے تو اسی اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں داور، میں سمجھتا ہوں کہ سب تمہاری مہربانی ہے، ورنہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے مخصوص لہجے میں کہا۔
بس بس مسعود بھائی، یہ ساری فضول باتیں بند کرو، کھانا کھاؤ گے نا؟ تم کھلاؤ گے تو کھا لیں گے، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور داور بھی ہنسنے لگا۔ ٹھیک ہے، آپ لباس تبدیل کر لیں، میں کھانا لے کر آتا ہوں، داور نے کہا، اور میں اندر چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ حسب معمول میں نے منہ ہاتھ دھویا، لباس تبدیل کیا اور داور کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد داور ایک ٹرے میں کھانا سجائے اندر آ گیا اور اسے میرے سامنے رکھ دیا۔ تو تم بھی شروع ہو جاؤ داور، میں نے کہا۔ توبہ کرے مسعود بھائی، میں تو کھانے پکانے میں کھانے کا عادی ہوں، صبر مجھ سے بالکل نہیں ہوتا، ناک تک بھرا ہوا ہوں، تم عیش کرو، اس نے کہا، اور میں کھانا کھانے لگا۔ غضب کے مزیدار کباب تھے، میں اس کی جس قدر بھی تعریف کرتا کم تھا۔ حسب معمول میں نے ضرورت سے زیادہ کھانا کھایا اور پھر جب بالکل گنجائش نہ رہی تو میں نے کہا، بس داور، اب صبح کھا لیں مسعود بھائی، صبح کو تازہ کھانا کھلاؤں گا، اس نے کہا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم دیر تک باتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ موضوع گفتگو سوزی بن گئی۔ تب داور نے کہا، بیگم صاحبہ سوزی کے چلے جانے سے بے حد ناراض ہیں۔ وہ کیوں؟ بس انہیں دکھ ہے کہ لوگ انہیں اس طرح اگنور کیوں کرتے ہیں، کوئی ان کے خلوص کو کیوں قبول نہیں کرتا، جبکہ وہ کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتی اور نہ ہی کسی کے لیے باعث تکلیف بنتی ہیں، لیکن لوگ انہیں خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ ہاں یہ بات تو ہے داور، بیگم صاحبہ جیسی عظیم شخصیت کے ساتھ اس قسم کی حرکات کے مرتکب لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے، ان کی ذات سے واقعی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ سوزی بھی عجیب و غریب لڑکی نکلی، مجھے تو حیرت ہوتی ہے۔ حیرت کی کیا بات ہے مسعود بھائی، یہ سب لڑکیاں ایک ہی قسم کی ہوتی ہیں، ہر کسی کے خلوص کا مذاق اڑانے والی اور دوسروں کے دکھ دینے والی، داور نے کہا، اور میں گردن ہلانے لگا۔ دراصل ہم بھی تو بہت جلد دوسروں پر اعتبار کر لیتے ہیں داور، کام کرنے کے لیے لڑکی کی ضرورت تو ہوگی ہی، اس بار ہم اسے معاہدہ کر لیں گے۔ کیا معاہدہ؟ یہی کہ اسے کم از کم 3 سال تک اس ملازمت پر ہمارے ساتھ رہنا ہوگا، ورنہ ہم اس پر ہرجانے کا دعویٰ کریں گے۔ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی، لیکن فی الحال چند روز تو لڑکی کے بغیر ہی کام چلانا ہوگا، کم از کم اس وقت تک جب تک بیگم صاحبہ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اس نے شانے اچکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے داور، جو بیگم صاحبہ کی مرضی، لیکن اس سلسلے میں اگر کسی کام کے لیے میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ 3-4 دن تک داور کھانا پکا کر کھلاتا رہا، بے شک اس کے ہاتھ کا کھانا بے حد لذیذ ہوتا تھا۔ جن دنوں داور اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتا تھا اس دوران میری خوراک دگنی ہو جاتی تھی، یہ بات میں نے اکثر محسوس کی تھی۔ 5ویں دن داور نے مجھ سے کہا، بیگم صاحبہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے۔ کس چیز کی اجازت؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ لڑکی کی۔ اوہ، بیگم صاحبہ تیار ہیں؟ ہاں مسعود بھائی، آپ کل ہی اختیار دے دیں اور کسی تندرست اور خوبصورت لڑکی کو اپائنٹ کریں۔ کیا لڑکی کا خوبصورت ہونا ضروری ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، خوبصورت ہوگی تو کھانا بھی اچھا لگے گا، بدصورت ہوئی تو بہترین پکی ہوئی چیزیں بھی بیکار لگیں گی، داور نے کہا، اور ہم دونوں ہنسنے لگے۔ اوکے داور، میں اس سلسلے میں کل ہی کوئی قدم اٹھاتا ہوں۔ میں نے دوسرے دن کے اخبار میں اشتہار دے دیا۔ تیسرے دن بہت سی لڑکیوں کا میں نے انٹرویو لیا اور آخر ایک خوبصورت سی لڑکی کو اپائنٹ کر لیا۔ اس کا نام فضانہ تھا، مسلم لڑکی تھی۔ فضانہ بڑی بے تکلف قسم کی لڑکی تھی، 2 منٹ میں مجھ سے گھل مل گئی۔ اس نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ اس پوری دنیا میں وہ تنہا ہے، کرائے کے مکان میں رہتی ہے، تقریباً 6 ماہ سے کرایہ ادا نہیں کیا، اور اگر مزید کچھ روز اسے ملازمت نہ ملتی تو وہ جسم فروشی پر مجبور ہو جاتی۔ اس نے اداس لہجے میں بتایا، نہیں فضانہ، انسان کو رب عظیم سے امید رکھنی چاہیے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری طرف سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر شخص کو زندگی گزارنے کے لیے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اور میں تمہیں ملازمت دینے کے لیے تیار ہوں فضانہ، ایک باعزت ملازمت۔ بلا شبہ تم خوش رہو گی کیونکہ کوئی ہوسناک نگاہ تمہاری طرف نہیں پڑے گی، لیکن ہماری کچھ شرائط ایسی ہیں جنہیں ممکن ہے تم پسند نہ کرو۔ وہ کیا جناب؟ تمہیں شہر سے دور ایک مکان میں رہنا ہوگا، وہاں کل 3 افراد ہیں، ایک میں ہوں، ایک گوشہ نشین خاتون ہے جو پردے کی بے حد پابند ہے، اور ایک شخص اور ہے۔ تمہیں گھر کے ضروری کام کرنا ہوں گے، کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو تمہاری فطرت کے خلاف ہو، لیکن کم از کم 3 سال تمہیں ہمارے ساتھ گزارنے ہوں گے۔ میں کچھ پوچھنا چاہوں گی جناب، فرزانہ نے کہا۔ ہاں ضرور، آدمی کو ہر کام تسلی سے اور سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، میں نے کہا۔ یہ 3 سال کی پابندی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کچھ نہیں، یہ معاہدہ صرف اس لیے ہوگا کہ عام طور پر لڑکیاں اس ماحول کی ویرانی سے اکتا کر بھاگ جاتی ہیں۔ وہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، میرا دل بھی اس مشینی دنیا سے بھر گیا ہے جناب۔ اگر صرف ویرانی کی بات ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک آپ مجھے ملازم رکھیں گے رہوں گی، فرزانہ نے کہا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا، بہت بہت شکریہ جناب، اس نے کہا، اور میں نے اسے ملازم رکھ لیا۔
شام کو اسے میں اپنے ساتھ گھر لے گیا، اس کا تعارف داور سے کروا دیا۔ یہ فرزانہ ہے، داور 3 سال کے ایگریمنٹ پر راضی ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ ماحول کی ویرانی سے نہیں گھبرائیں گی۔ بہت خوب، داور نے کہا۔ تنخواہ کا مسئلہ طے کر لیا ہے تم نے؟ نہیں، تنخواہ کے بارے میں ابھی میں نے کچھ نہیں بتایا، البتہ کھانا، کپڑا اور رہائش کے بارے میں بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تنخواہ کا مسئلہ بھی طے ہو ہی جائے گا۔ میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ نے انہیں ضروری کوائف سے آگاہ کر دیا ہے؟ ہاں، یہ ہمارے لیے بالکل ٹھیک رہیں گی، میں نے جواب دیا۔ آپ مطمئن ہیں تو سب ٹھیک ہے۔ ویسے آپ نے انہیں بیگم صاحبہ کے بارے میں بھی بتا دیا ہوگا؟ بالکل، انہیں صرف ملازمت سے سروکار ہے، میں نے کہا، اور داور نے گردن ہلا دی۔ فرزانہ کو بھی وہی کمرہ مل گیا تھا جو کبھی سوزی کے لیے مخصوص تھا۔ وہ فرزانہ نے حسن و خوبی سے اپنا کام سنبھال لیا۔ وہ ہمارے ساتھ بہت خوش تھی، البتہ فطری طور پر اسے بھی بیگم صاحبہ کے بارے میں تجسس تھا، اور ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ کئی بار ان پراسرار بیگم صاحبہ کا تذکرہ کر چکی تھی جن کی موجودگی اس نے بخوبی محسوس کی تھی، لیکن جن کا سایہ بھی اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے خاص طور سے اسے اس سلسلے میں سمجھایا اور کہا کہ یہاں باعزت ملازمت کرنے کے لیے یہ شرط بھی ضروری ہے کہ بیگم صاحبہ کی کھوج نہ کی جائے۔ پھر میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا کہ میں اتنے عرصے سے یہاں رہ رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی بیگم صاحبہ کا سایہ تک نہیں دیکھا۔ فرزانہ میری اس بات سے کافی متحیر تھی۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں دفتر میں تھا کہ ایک پولیس انسپیکٹر ایک اسسٹنٹ کے ساتھ میرے پاس آیا۔ اس نے نام میرا معلوم کیا اور بولا، میں ایک خاص سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ فرمائیے، میں نے انسپیکٹر کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ انسپیکٹر صورت سے بے حد ذہین اور ہوشیار نظر آتا تھا۔ اس نے کسی اخبار کا تراشا میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ اشتہار آپ کی طرف سے تھا؟ میں نے غور سے اس اشتہار کو دیکھا۔ یہ وہ اشتہار تھا جو میں نے سوزی کو ملازم رکھتے ہوئے دیا تھا۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ آپ نے اس کے جواب میں کسی سوزی نامی لڑکی کو ملازم رکھا تھا؟ جی ہاں۔ کیا وہ اب بھی آپ کے پاس ملازم ہے؟ جی نہیں، وہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ساتھ رہی اور پھر ایک دن چپکے سے ملازمت چھوڑ کر چلی گئی۔ کتنے عرصے قبل؟ میرا خیال ہے 1 ڈیڑھ ماہ ہو گیا۔ کہاں چلی گئی؟ کیا اس نے آپ کو بتایا تھا؟ نہیں، وہ خاموشی سے چلی گئی تھی اور اس کے بعد آج تک نہیں ملی۔ اس کے ملازمت چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ تنہائی۔ دراصل میں جس جگہ رہتا ہوں وہ خاصی ویران ہے، اب لوگوں کا دل نہیں وہاں لگ سکتا۔ آپ کے ساتھ کون کون رہتا ہے؟ میں ہوں، بیگم صاحبہ اور ان کا ملازم خاص، بس ہم 3 افراد ہیں۔ دراصل میں بھی اس مکان میں کرایہ دار کی حیثیت سے گیا تھا، لیکن بعد میں ہمارے تعلقات دوستانہ ہو گئے۔ میں اسے تفصیل بتاتا رہا۔ انسپیکٹر کسی خیال میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے کہا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں انسپیکٹر صاحب کہ یہ تفتیش کس سلسلے میں ہو رہی ہے؟ کوئی خاص بات نہیں۔ دراصل یہ لڑکی جس کا نام سوزی ہے کافی دنوں سے غائب ہے۔ اس کے بہن بھائی نے پولیس کو اطلاع دی ہے، بہرحال ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کو سختی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ اس تفتیش کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ قانون شکنی کے مجرم ہوں گے۔ بہتر ہے انسپیکٹر، میں خیال رکھوں گا۔ ویسے اس لڑکی کی تلاش میں میری کسی قسم کی مدد درکار ہو تو آپ تکلف نہ کریں۔ وہ بہرحال ایک شریف لڑکی تھی۔ ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی جس قدر مدد درکار تھی ہم نے حاصل کر لی۔ ایک بات اور بتائیے، کیا اس کے بعد کوئی دوسری لڑکی ملازم رکھی ہے آپ نے؟ جی ہاں، اس کا نام فرزانہ ہے اور وہ بڑے اطمینان سے کام کر رہی ہے۔ برائے کرم آپ اپنے مکان کا پتہ نوٹ کرا دیں، انسپیکٹر نے کہا، اور میں نے اس مکان کا پتہ نوٹ کرا دیا، جس پر انسپیکٹر نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر متعجب لہجے میں بولا، آپ اس مکان میں کیوں رہ رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے اس کا کوئی کرایہ نہیں دینا پڑتا اور شہر میں مکان حاصل کرنا جوا شیر لانے سے کم نہیں۔ بہرحال شکریہ، انسپیکٹر نے کہا اور چلا گیا۔ انسپیکٹر کے جانے کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا تھا، سوزی کہاں گئی؟ اگر اس نے ملازمت چھوڑی تھی تو اپنے گھر واپس کیوں نہیں گئی؟ لیکن پھر میں نے ان وسوسوں کے ذہن سے جھٹک دیا ہوں، یہ تو پولیس کا کام ہے، وہ تفتیش کرتی رہے۔ ہم نے تو سوزی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، لیکن ایک بات میں نے سوچ لی تھی، اور وہ یہ کہ انسپیکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کی آمد کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ 2-3 دن یہ الجھن میرے سر پر سوار رہی۔ اس کے بعد میں انسپیکٹر کی آمد کو بالکل ہی بھول گیا۔ فرزانہ کی آمد سے خاصی دلچسپیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ وہ بڑی باغ و بہار قسم کی لڑکی تھی۔ اچھا کھانے کو، اچھا پہننے کو ملا تو خوب نکھر گئی۔ شروع میں وہ ان بیگم صاحبہ کی وجہ سے متعجب رہی، لیکن پھر اس ماحول کی عادی ہو گئی۔ خاص بات یہ تھی کہ وہ میری طرف مائل تھی اور اس ویران ماحول میں اس کا وجود میرے لیے بے حد دلکش تھا، حتیٰ کہ میرے اس کے تعلقات بڑھنے لگے۔ فرزانہ کو میرے بغیر چین نہیں آتا تھا اور اب ہمارے درمیان جسمانی حجاب بھی اٹھ گیا تھا۔ میں فرزانہ کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ اس کی شرافت نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اسے اپنا لوں۔
اور آج میں آفس میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، حتیٰ کہ ایک میں فیصلے پر پہنچ گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ فضانہ کو اپنا لوں گا، اور یہ بات میرے لیے فرحت کا باعث بن گئی۔ اس کے بعد میرا دل آفس میں نہیں لگ سکا تھا۔ شام کو روز برا سے کچھ قبل ہی میں واپس پہنچ گیا۔ فضانہ بے چینی سے میری منتظر تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بے ساختہ مجھ سے لپٹ گئی۔ میرا سہارا نہ توڑ دینا مسعود، ورنہ میں مر جاؤں گی، اس نے درد بھرے انداز میں کہا۔ پگلی، تمہیں مرنے کون دے گا، میں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، اور اس کی آنکھوں میں مستی چھلک آئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ رات کو کام سے فارغ ہونے کے بعد میرے کمرے میں آ جائے۔ میں نے پکے عاشقوں کے انداز میں کہا، آؤ گی نا؟ ہاں، وہ آہستہ سے بولی۔ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے چور نگاہوں سے فضانہ کو دیکھ کر کہا، اور فضانہ مسکرا دی۔ اس نے بڑی ادا سے گردن ہلائی، پھر سرگوشی کے انداز میں بولی، احتیاط ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ 1 بجے آؤں گی؟ ٹھیک ہے، 1 بجے۔ اوکے، میں بے چینی سے انتظار کروں گا، میں نے کہا، اور وہ بھی چلی گئی۔ میں بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ فضانہ کی آمد میں میری زندگی میں بھی بہاریں پیدا کر دی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اچانک میں بھی انسان بن گیا ہوں، وہ انسان جو اپنی زندگی جیتا ہے، جسے چاہنے والے ہوتے ہیں، جس کی اپنی کوئی منزل ہوتی ہے۔ فضانہ میری منزل تھی۔ اگر میں نے اسے پسند کیا تو اسے میں بھی اپنی شریک حیات بنا لوں گا۔ بیگم صاحبہ کو بھلا اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہم دونوں جس طرح ان کی خدمت کرتے ہیں کرتے رہیں گے، اور اگر انہیں کوئی اعتراض ہوا تو کیا ضروری ہے کہ اسی جگہ رہا جائے؟ کوئی دوسری جگہ بھی تلاش کی جا سکتی ہے۔ پہلے دوسری بات تھی، اس وقت میں تنہا تھا اور زندگی میں کوئی امنگ نہیں تھی۔ اب جب زندگی میں کوئی امنگ نہیں ہوتی تو انسان اپنی ذات میں تنہا ہوتا ہے، اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ لیکن اب فضانہ تھی۔ نہ جانے کب تک میں ان خیالات میں کھویا رہا۔ گھڑی کی سوئیاں بہت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ کسی کا حسین وعدہ کہاں سونے دیتا ہے۔ 1 بجے کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ اس وقت 11:15 بجے تھے جب میرے کانوں میں ایک چیخ کی آواز ابھری، اور میں اچھل پڑا۔ یہ چیخ ہی تھی، میری سماعت کا واہمہ نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ گیا۔ یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ اس ویرانے میں کون چیخ رہا تھا؟ لیکن دوسری چیخ پہلی سے واضح تھی، اور اس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ فضانہ کی آواز تھی، 100% فضانہ کی آواز۔ میرے بدن میں بجلیاں تڑپ اٹھی۔ بے اختیار میں نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی ہی تھی۔ دروازہ کھول کر میں باہر نکلا اور فضانہ کے کمرے کی طرف دوڑنے لگا۔ فضانہ کا بستر خالی تھا۔ اس وقت مجھے تیسری چیخ سنائی دی، اور سناٹے کی اس چیخ نے مجھے جس سمت بھی بتا دی تھی۔ آواز اندر سے آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں تذبذب میں پڑ گیا۔ اس طرف بیگم صاحبہ کی رہائش گاہ تھی اور اس طرف جانے کی پابندی تھی، لیکن فضانہ بلا وجہ تو نہیں چیخ رہی ہوگی۔ فضانہ میری زندگی، میری خوشی، میں اس کی آواز کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، نتیجہ کچھ بھی ہو۔ چنانچہ میں بے اختیار اندر دوڑا۔ میں نے پہلی بار اس حصے میں قدم رکھا تھا اور اس سے قطعی ناواقف تھا۔ سامنے ہی ایک طویل راہداری نظر آئی اور میں اس میں دوڑتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ راہداری میں موٹا قالین بچھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میرے قدموں کی چاب معدوم ہو گئی تھی۔ اس راہداری کے سرے پر ایک دروازہ تھا جس سے روشنی چھن چھن باہر آ رہی تھی۔ اس ایک دروازے کے علاوہ وہاں کوئی اور دروازہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس دروازے میں کوئی سوراخ تلاش کیا، لیکن جو ہی میرے ہاتھ کا دباؤ پڑا، دروازہ کھل گیا۔ اسے اندر سے بند نہیں کیا گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی کوئی آواز نہیں ہوئی تھی۔ اندر تیز روشنی تھی، لیکن اس روشنی میں نے جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ میرے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے۔ آنکھوں کے سامنے تاریکی چھائی جا رہی تھی۔ میرے سامنے ہال کی چھت کے ایک کڑے سے فضانہ کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں پیروں میں رسیاں بندھی ہوئی تھیں اور یہ رسیاں چھت کے کڑے میں پھنسی ہوئی تھیں۔ خوبصورت بال جھول رہے تھے اور ان کی نوکوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ خون اس کے کٹے ہوئے نرخرے سے بالوں تک آ رہا تھا۔ سر کے نیچے ایک سفید برتن رکھا ہوا تھا جس میں خون جمع ہو رہا تھا، اور اس سے چند فٹ کے فاصلے پر داور، خونی داور، کسی ماہر کسائی کی طرح چھری پر چھری گھس کر انہیں تیز کر رہا تھا۔ یہ ناقابل یقین منظر ناقابل برداشت بھی تھا۔ میرے حلق میں ایک وحشیانہ غراہٹ نکل گئی۔ داور کتے، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے فضانہ کو قتل کر دیا۔ میں اس کی طرف لپکا۔ داور کے ہاتھوں سے چھریاں چھوٹ گئیں۔ وہ منہ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا، لیکن میں جنگلی بھینسے کی طرح داور پر پل پڑا تھا۔ اسی وقت مجھے اپنے عقب میں ایک منحوس سی آواز سنائی دی۔ یہ کیسے اندر آ گیا؟ لیکن میں نے آواز پر توجہ نہیں دی تھی۔ میں تو داور کی بوٹیاں اڑانے پر تلا ہوا تھا، لیکن چند ہی لمحات کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ داور ٹیڑھی کھیر ہے، کمبخت کا بدن تھا یا فولاد۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی چٹان پر قوت آزمائی کر رہا ہوں۔ دفتن اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ کیا بدتمیزی ہے مسعود بھائی، تم اندر کیوں گھس آئے؟ اس کی غرائی ہوئی آواز ابھری۔ تم نے تو فضانہ کو قتل کیا ہے داور، تم نے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں کہتی ہوں داور، یہ اندر کیسے داخل ہوا؟
عقب سے آواز آئی اور میں نے پلٹ کر دیکھا۔ بیگم صاحبہ ہی ہو سکتی تھی، لیکن ان کی ہیئت دل پر دہشت طاری کر رہی تھی۔ بدن سوکھا ہوا پنجر، پیٹ پھولا ہوا مٹکا، لمبا دبلا چہرہ، ویران سرخ آنکھیں، وہ کوئی چڑیل معلوم ہوتی تھی۔ کالے اور سفید بکھرے ہوئے بال تھے اور سوکھے ہوئے ہونٹوں پر سرخی رچی ہوئی تھی، لیکن غور سے دیکھنے پر مجھے اندازہ ہوا یہ لپسٹک نہیں تھی، چہرے پر میک اپ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ خون کی سرخی تھی۔ شاید فرزانہ کے خون کی سرخی۔ اب تو داخل ہو گئے بیگم صاحبہ، فکر نہ کریں، اندر آ گیا ہے تو باہر نہیں جائے گا، داور نے کہا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا بگاڑا تھا اس معصوم لڑکی نے تیرا؟ کیوں قتل کیا ہے اس کو تو نے؟ بولو تم لوگ یہاں کیا منحوس کھیل کھیل رہے ہو؟ اس کھیل کے تیسرے کھلاڑی تو تم بھی ہو مسعود بھائی، داور ہنس کر بولا۔ کل صبح تمہیں فرزانہ کے بھی بھاگ جانے کی اطلاع مل ہی جاتی۔ کیا مطلب؟ میں نے بدحواسی سے پوچھا۔ آرام سے بیٹھو تو تمہیں مطلب بھی بتاؤں۔ اول تو یہاں آ کر تم نے بیگم صاحبہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے اور اوپر سے جنونی حرکت کر رہے ہو۔ چلو آرام سے بیٹھو۔ داور کے لہجے میں سختی تھی۔ اس نے مجھے آہستہ سے دھکا دیا تھا، لیکن میں توازن قائم نہ رکھ سکا اور زمین پر آ رہا۔ داور کے ہاتھوں سے گری ہوئی چھریاں نزدیک ہی پڑی تھیں۔ میں نے ان میں سے ایک چھری اٹھا لی اور کھڑا ہو گیا۔ تمہیں فرزانہ کے قتل کی قیمت ادا کرنی ہوگی داور، میں غرائی ہوئی آواز میں بولا اور دراور کی بھویں سگڑ گئیں۔ کیا تمہاری شامت ہی آگے ہے مسعود بھائی؟ چھری پھینک دو اور انسان بنو۔ تم انتہائی احمق آدمی نکلے۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم سب کچھ جانتے ہو۔ چھری پھینک دو ورنہ مجھے بھی غصہ آ جائے گا۔ اس کی آواز میں غراہٹ تھی۔ چھری میرے ہاتھ میں لرز گئی۔ داور کی قوت کا میں اندازہ لگا چکا تھا۔ اس کے فولادی بدن میں شیطان سرایت کر گیا تھا، لیکن فرزانہ کی موت بھی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں چھری لے کر داور پر جھپٹا۔ نتیجہ وہی ہوا تھا۔ داور نے چھری میرے ہاتھ سے چھینی اور اس بار اس کا الٹا ہاتھ میرے جبڑے پر پڑا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری شکل ٹیڑھی ہو گئی ہو۔ چکرا کر گرا تھا، چھری ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس کے بعد میں داور سے کسی قسم کی مدافعت نہیں کر سکا۔ داور نے میرے ہاتھ پاؤں رسی سے جکڑ دیے اور بڑے اطمینان سے مجھے اٹھا کر ایک دیوار کے پاس بٹھا دیا۔ تم نے اپنی حماقت سے اپنا بہت نقصان کر لیا مسعود بھائی، اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تمہیں جو ہدایت کی گئی تھی تم نے اس کی خلاف ورزی کی۔ یہ سب کیا ہے داور؟ تم نے فرزانہ کو اس وحشیانہ انداز میں کیوں قتل کر دیا؟ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ بیگم صاحبہ آپ نے بھی اس مردود کو اس وحشیانہ اقدام سے نہیں روکا، میں نے کہا، اور جواب میں بیگم صاحبہ کھوں کھوں کر کے ہنسنے لگی۔ بالکل ہی گدھا ہے۔ ارے بھائی، صبح کو میں تمہیں اس نئی ملازمہ کے بھی بھاگ جانے کی اطلاع دیتا اور پھر شام کو اپنے ہاتھ سے تمہارا پسندیدہ سالن تمہیں کھلاتا۔ اس سے قبل بھی تم بار بار ملازماؤں کا سالن کھاتے رہے ہو۔ داور نے ہنستے ہوئے کہا۔ میری زبان گنگ ہو گئی، دل سینے سے نکلنے لگا۔ خدا کی پناہ، میں ان بھیڑیوں کے ساتھ انسانی گوشت کھاتا رہا ہوں۔ اسی وقت داور کی آواز گونجی۔ بیگم صاحبہ کا معدہ خراب ہے، وہ صرف خون پیتی ہیں، گوشت میرا ہوتا ہے، لیکن سالن میں صرف میں تمہارے لیے پکاتا تھا، خود میں کچا گوشت کھاتا ہوں۔ میری طبیعت متلانے لگی تھی۔ ذلیل کمینے کتے، تم آدم خور ہو، تم دونوں وحشی ہو۔ آخر تم انسانی گوشت کیوں کھاتے ہو؟ تم بھی تو کھاتے رہے ہو میری جان۔ چند روز رک جاؤ، اس کے بعد خود عادی ہو جاؤ گے۔ میں پولیس میں تمہاری رپورٹ کروں گا، پوری تفصیل بتاؤں گا تمہاری۔ پھنسو گے تو تم خود ہی، کیونکہ ہم نے جال ہی ایسا بچھایا تھا، لڑکیاں تمہارے ذریعے یہاں پہنچتی تھی، داور نے کہا۔ مگر مجھے تمہاری درندگی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ پھر تمہیں بھی کھا لیا جائے گا، اب تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے، داور نے خونخوار لہجے میں کہا۔ اسی وقت دروازے پر ایک زوردار لات پڑی اور 10-12 پولیس کے جوان اندر گھس آئے۔ آگے پولیس افسر تھا جس کے ہاتھ میں پستول دبا ہوا تھا۔ یہ مسئلہ بھی تم نے حل کر دیا وحشی جانور، ورنہ یہ بے گناہ بھی مصیبت میں پھنس جاتا۔ اے بوڑھی، اپنی جگہ رہو ورنہ۔ افسر نے گولی چلا دی جس نے بیگم صاحبہ کی ٹانگ توڑ دی تھی۔ بیگم صاحبہ بری طرح چیخنے لگی۔ دوسری طرف داور کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور میری بندشیں کھول دی گئیں۔ عجیب و غریب کہانی تھی۔ داور اور مسز دانیال 2 مریض تھے، ایک عجیب و غریب مرض کے شکار جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ ان کے بدن سڑتے جا رہے تھے اور ڈاکٹروں کے بورڈ کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ان کی زندگی ناممکن ہے۔ ایک تجربہ کار ڈاکٹر نے گہرے لہجے کے ساتھ کہا تھا کہ یہ دونوں مریض ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا علاج انسانی گوشت اور خون ہے۔ ظاہر ہے اس کا حصول ناممکن تھا، لیکن مسز دانیال نے یہ بات سن لی۔ داور سے دوستی کر کے ان دونوں نے ہسپتال سے نکل جانے کا پروگرام بنایا اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ مسز دانیال نے اپنی جائیداد فروخت کر کے شہر سے الگ تھلگ یہ عمارت خرید لی اور دونوں یہاں آدم خوری کرنے لگے تھے۔ پولیس دراصل سوزی کی تلاش میں مجھ تک پہنچی تھی
اور پھر اس عمارت تک آ کر آفیسر اگر اپنے کانوں سے ساری گفتگو نہ سن لیتا تو میری گلو خلاصی بھی ممکن نہیں تھی۔ بہرحال دونوں موذی پکڑے گئے تھے۔ چند سماعتوں کے بعد انہیں موت کی سزا دی گئی۔ ان واقعات کو طویل عرصہ گزر گیا ہے، لیکن آج بھی جب مجھے ان لمحات کا خیال آتا ہے تو میری روح تک کانپ جاتی ہے۔